Assalamualaikum, welcome to Horror Stories by आफिया। हॉरर स्टोरीज़ बाय आफिया में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज ले चलूँगी कारसाज रोड की कहानी की जानिब। कराची की कारसाज रोड एक ऐसी पुरस्कार जगह है जहाँ रात के अंधेरे में एक दुल्हन का भटकना आम लोगों के लिए खौफ और दहशत का बाइस बना हुआ है। ये दुल्हन जो सुर्ख जोड़े में मलबूस होती है, मुख्तलिफ लोगों के सामने अचानक जाहिर होकर इन्हें खौफज़दा कर चुकी है। बरसों से चलती इस कहानी में कई लोगों ने ऐसे वाक़यात बयान किए हैं जिनमें उन्होंने इस दुल्हन को देखने और अजीबोगरीब तजुर्बात का सामना करने का दावा किया है। लिसनर्स, कराची की मशहूर कारसाज रोड पर रात के वक्त गाड़ी चलाने वाले अक्सर एक अजीबोगरीब तजुर्बे का शिकार होते हैं। ये कहानी कराची के रिहायशियों के दरमियान एक अरसे से मशहूर है और इसमें एक पुरस्कार दुल्हन का जिक्र किया जाता है जो रात के अंधेरे में अचानक सड़क पर नमूदार होती है। कहा जाता है कि कई साल पहले एक दुल्हन की शादी के दिन एक हादसा हुआ जिसमें वो और इसका शौहर दोनों जान से हाथ धो बैठे। तब से ये दुल्हन अपनी शादी के जोड़े में कारसाज रोड पर भटकती नजर आती है, अपने नामुकम्मल ख्वाबों और बिछड़े हुए साथी की तलाश में। सईद, जो कि एक मकामी ड्राइवर था, रात के तकरीबन 2 बजे कारसाज रोड से गुजर रहा था। अचानक इसकी गाड़ी के सामने एक सफ़ेद लिबास में एक औरत नमूदार हुई। सईद ने फ़ौरन ब्रेक लगाई, मगर जब उसने गौर से देखा तो वो दुल्हन थी, सुर्ख जोड़े में मलबूस, और उसका चेहरा निहायत दर्दनाक था, जैसे वो किसी दुख में मुब्तला हो। सईद के मुताबिक उस लम्हे मुझे ऐसा लगा जैसे वक्त थम गया हो। मेरे हाथों से गाड़ी की स्टीयरिंग निकलने लगी और दिल अजीब तरह से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से गाड़ी रिवर्स की, लेकिन जब मैंने दोबारा देखा तो वो दुल्हन गायब हो चुकी थी। लिसनर्स, ऐसे ही एक लड़की आयशा और उसके दोस्त एक शादी से वापस आ रहे थे रात के 3 बजे, जब इनकी गाड़ी कारसाज रोड पर ख़राब हो गई। अचानक इन्हें दूर से एक सुर्ख लिबास में दुल्हन चलती हुई नजर आई। वो हैरान थे कि रात के इस पहर कोई दुल्हन वहाँ कैसे हो सकती है। जब वो करीब आई तो उन्होंने देखा कि इसके पाँव ज़मीन से ऊपर हैं और वो हवा में तैर रही है। ये मंजर देखकर सबके होश उड़ गए। आयशा बताती हैं, हम सबकी चीखें निकल गईं और बगैर कुछ समझे हम गाड़ी से बाहर निकलने के बजाय वहीं बैठे रहे। कुछ लम्हों बाद वो दुल्हन हमारी गाड़ी के पास से गुजर कर गायब हो गई। हमने फ़ौरन गाड़ी को धक्का दिया और वहाँ से निकलने में ही आफियत जानी। इस कहानी के बारे में कोई हतमी सबूत तो नहीं, मगर कराची में रहने वाले बहुत से लोग इस पुरस्कार दुल्हन के बारे में कहानियाँ सुनाते हैं। कुछ का मानना है कि वो एक बदरू है जो अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का बदला लेने के लिए भटकती है, जबकि कुछ इसे महज एक अफवाह करार देते हैं। लेकिन जो भी हो, कारसाज रोड पर रात के वक्त ड्राइविंग करने वाले अक्सर उस दुल्हन का सामना करने से खौफज़दा रहते हैं। शायद ये कहानियाँ लोगों के जहन में खौफ पैदा करने के लिए हों, या शायद वाकई कोई पुरस्कार कुव्वत वहाँ मौजूद हो। आप खुद फैसला करें, क्या ये सिर्फ एक कहानी है या फिर कारसाज रोड पर वाकई कोई ऐसी रूह भटक रही है। कराची की कारसाज रोड की दुल्हन की कहानी सिर्फ अफवाह या शहर की एक लोक कहानी नहीं, बल्कि बहुत से अफराद ने इस दुल्हन से मुलाकात करने और पुरस्कार वाक़यात का सामना करने का दावा किया। लोग अपने तजुर्बात सुनाते हुए खौफज़दा नज़र आते हैं और इनकी बातों में एक अजीब सा सच्चाई का एहसास होता है जो इस कहानी को मज़ीद पुरस्कार बनाता है। हसन और उसके दोस्त एक रात देर गए डिनर के बाद घर वापस जा रहे थे। वो हंसी मजाक करते हुए कारसाज रोड से गुजर रहे थे जब अचानक हसन ने गाड़ी के बैकव्यू मिरर में कुछ अजीब देखा। एक सुर्ख जोड़े में मलबूस दुल्हन इनकी गाड़ी के पीछे भाग रही थी। हालांकि गाड़ी की रफ्तार काफ़ी तेज़ थी। हसन ने बताया, मैंने सोचा शायद ये मेरा वहम है, मगर जब मैंने दोस्तों को बताया तो उन्होंने भी उसे देखा। वो तेज़ रफ्तारी से हमारी गाड़ी के पीछे पीछे थी, लेकिन उसके पाँव ज़मीन को नहीं छू रहे थे। जैसे ही मैंने गाड़ी की रफ्तार मज़ीद बढ़ाई, वो गायब हो गई। मगर उसके बाद गाड़ी में एक अजीब सर्दी का एहसास हुआ, जैसे कोई गैर मरई कुव्वत हमारे आसपास मौजूद हो।
لسنرز، ندیم جو کہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہیں، ایک رات مسافر کو پہنچانے کے بعد واپس آ رہے تھے۔ رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا اور سڑک ویران تھی۔ اچانک ایک دلہن گاڑی کے آگے آ گئی۔ ندیم نے بریک لگائی۔ دلہن بالکل سامنے کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر خون کے دھبے تھے۔ ندیم نے مزید بتایا، میں نے اس سے پوچھا، بی بی آپ کہاں جانا چاہتی ہیں؟ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ خاموشی سے کھڑی رہی اور اس کی آنکھیں مجھ پر گڑی ہوئی تھیں۔ مجھے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوا اور میں نے جلدی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ جب میں نے پیچھے دیکھا تو وہ دلہن غائب ہو چکی تھی، جیسے وہ وہاں کبھی تھی ہی نہیں۔ بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ کہانیاں صرف عوام کو خوفزدہ کرنے کے لیے ہیں، لیکن ان واقعات کے بار بار سامنے آنے سے لوگ یقین کرنے لگے ہیں کہ کارساز روڈ پر واقعی کچھ پراسرار ہو رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ دلہن ایک ایسی روح ہے جو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بدلہ لینے کے لیے زندہ لوگوں کو خوفزدہ کرتی ہے، جبکہ کچھ اسے ایک معصوم دلہن کا بھٹکتا ہوا سایہ سمجھتے ہیں جو اپنے شوہر کی تلاش میں ہے۔ کچھ ڈرائیور حضرات نے بتایا کہ جب وہ کارساز روڈ سے گزر رہے تھے، ان کی گاڑی خود بخود رک گئی اور پھر اچانک شروع ہو گئی۔ جب وہ گاڑی سے باہر نکلے تو انہیں لگا جیسے کوئی انہیں دیکھ رہا ہو، لیکن آس پاس کوئی نہیں تھا۔ ایک اور مقامی شخص نے بتایا کہ ایک رات وہ اپنی موٹر سائیکل پر اس روڈ سے گزر رہا تھا، جب اچانک اس نے پیچھے بیٹھنے والی سیٹ پر وزن محسوس کیا، جیسے کوئی وہاں بیٹھ گیا ہو۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی اور اس نے فوراً سڑک چھوڑ دی۔ کارساز روڈ کی دلہن کی یہ کہانیاں کسی خوفناک فلم کے سین کی طرح لگتی ہیں، لیکن ان کہانیوں میں وہ حقیقت بھی ہے جو رات کے اندھیرے میں اس سڑک پر گزرنے والے بہت سے لوگوں کے دلوں میں خوف پیدا کر دیتی ہے۔ کیا واقعی یہ دلہن ایک بھٹکتی ہوئی روح ہے، یا پھر یہ صرف انسان کا ذہنی خوف ہے جو اندھیرے اور تنہائی میں ایسی کہانیاں پیدا کرتا ہے؟ شاید کبھی کوئی اس راز سے پردہ نہ اٹھا سکے، یا شاید اٹھا بھی سکے، لیکن اس وقت تک کارساز روڈ کی دلہن کی کہانیاں کراچی کے خوفناک رازوں میں سے ایک بن کر زندہ رہیں گی۔ کارساز روڈ کی دلہن کی کہانیاں ایک ایسی پراسرار داستان ہے جو برسوں سے کراچی کے لوگوں میں خوف و دہشت کا سبب بنی ہوئی ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس کہانی میں نئے واقعات اور تجربات کا اضافہ ہوتا گیا، اور ہر نئی کہانی پہلے سے زیادہ خوفناک ہوتی ہے۔ کئی لوگ جو اس سڑک سے گزرے ہیں دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ کسی ایسی غیر مرئی قوت کا شکار ہوئے ہیں جو ان کا پیچھا کرتی ہے۔ ارشد، جو کہ ایک فوٹوگرافر ہے، ایک دن رات اپنے دوست کے ساتھ ایک شادی کی تقریب سے واپس آ رہا تھا۔ دونوں دوستوں کا موڈ خوشگوار تھا اور وہ ہنسی مذاق کرتے ہوئے کارساز روڈ پر سفر کر رہے تھے۔ اچانک انہیں سڑک کے کنارے ایک دلہن کھڑی نظر آئی۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا اور وہ بے حرکت کھڑی تھی، جیسے کسی کا انتظار کر رہی ہو۔ ارشد نے کہا، ہم نے سوچا کہ شاید یہ دلہن کسی وجہ سے سڑک پر اکیلی ہے، لیکن جیسے ہی ہم قریب پہنچے، اس نے سر اٹھایا اور اس کے چہرے پر شدید زخموں کے نشان تھے۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ ہمیں گھور رہی ہو۔ ہم نے فوراً گاڑی کی رفتار بڑھائی اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کی، مگر گاڑی اچانک بند ہو گئی۔ جب ہم نے دوبارہ گاڑی کو سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، وہ دلہن ہماری گاڑی کے بہت قریب آ چکی تھی۔ ہمارے دل دہل گئے اور جب گاڑی چلی تو ہم نے فوراً وہاں سے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی۔ زبیر، جو کہ ایک رات کام کرنے والا مزدور تھا، اکثر رات کے وقت کارساز روڈ سے گزرتا تھا۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ ایک دلہن روڈ کے بیچوں بیچ چل رہی ہے۔ وہ حیران ہوا کہ رات کے اس پہر دلہن کیوں اکیلی یہاں موجود ہے۔ جب وہ قریب پہنچا تو اس نے گاڑی روکی اور دلہن سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا وہ مدد چاہتی ہے۔ زبیر نے بتایا، جب میں نے اس سے بات کی تو اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا اور اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ بری طرح سے زخمی تھا اور اس کی سانسوں میں ایک عجیب آواز تھی، جیسے کوئی دبی ہوئی چیخیں ہوں۔
میں نے فوراً گاڑی تیز کی اور جیسے ہی میں آگے بڑھا وہ دلہن ایک دھند میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئی۔ منال، جو کہ کراچی کی طالبہ تھیں، اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ کارساز روڈ پر ڈرائیونگ کر رہی تھیں۔ رات کا وقت تھا اور سڑک ویران تھی۔ اچانک انہیں سڑک پر ایک دلہن دکھائی دی جو کہ ہاتھ ہلا رہی تھی جیسے وہ مدد کی طلبگار ہو۔ منال نے کہا کہ ہم نے سوچا کہ شاید یہ کوئی حقیقی مسئلہ ہے اور ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ جیسے ہی ہم نے گاڑی کو روکا اور نیچے اترنے کی کوشش کی، وہ دلہن اچانک ہماری گاڑی کے قریب آ گئی اور اس کے چہرے پر ایک عجیب مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھیں بالکل بے جان تھیں۔ ہم سب نے فوراً دروازے بند کیے اور گاڑی بھگا دی۔ اس رات ہم میں سے کوئی بھی نہیں سو سکا۔ بعض مقامی افراد کا ماننا ہے کہ اس دلہن کا تعلق کسی پرانی خاندانی دشمنی یا حادثے سے ہے جس میں اس کی جان چلی گئی۔ وہ دلہن جس کی شادی کا دن اس کی زندگی کا آخری دن بن گیا، شاید اپنے دکھ اور انتقام کے ساتھ اس دنیا میں رہ گئی۔ اب کراچی کے لوگ کارساز روڈ پر رات کے وقت سفر کرنے سے گریز کرتے ہیں، خاص طور پر اکیلے یا دیر رات کے وقت۔ جو لوگ مجبوراً وہاں سے گزرتے ہیں وہ دعائیں پڑھتے ہوئے گزرتے ہیں تاکہ کسی بری روح یا بدروح سے بچا جا سکے۔ یہ کہانیاں لوگوں کے ذہنوں میں خوف پیدا کرتی ہیں اور بہت سے لوگ ان تجربات کو محض کہانیاں یا وہمات قرار دیتے ہیں، لیکن جو لوگ ان واقعات کا سامنا کر چکے ہیں وہ اسے اپنی زندگی کا ناقابل فراموش حصہ مانتے ہیں۔ کیا واقعی یہ دلہن ایک بھٹکتی روح ہے یا پھر انسان کا ذہن اندھیرے اور تنہائی میں اپنے خوف کو زندہ کر لیتا ہے؟ شاید اس کا جواب کبھی نہ مل سکے، لیکن کارساز روڈ کی یہ کہانی اس کے آس پاس کے لوگوں میں ہمیشہ کے لیے خوف پیدا کرتی رہے گی۔ کراچی کی کارساز روڈ کی کہانی یہاں پہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید کرتی ہوں یہ واقعات آپ کے تجسس کو مزید بڑھا دیں گے اور آپ کو آج کے واقعات پسند آئے ہوں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا اور بیل کے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجیے گا تاکہ آنے والے مزید واقعات کی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ چھوڑے جاؤں گی اس دعا پر کہ جہاں رہیں خوشیوں کے ساتھ رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال کیجیے گا، اس ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتی ہوں نئے کسی واقعے میں۔ فی امان اللہ۔